تہجد کا مکمل طریقہ محمدی اور اس کی فضیلت تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے. نبی علیہ السلام پہ یہ نماز فرض کی گئی. قرآن میں عسیٰ ان یبعثکم ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا رات کے وقت تہجد، اور تہجد کا ہے قرآن پڑھیں تہجد میں، یعنی تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ. تہجد کے نفل اس لیے نہیں ہے کہ وہ 8 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہے. نبی علیہ السلام پورا سال پڑھتے تھے، ہمارے لیے صرف رمضان میں وہ رکھ دیے، جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے تینوں طریقے سے پڑھے ہیں، عشاء کے فوراً ساتھ بھی، آخری پیر اٹھ کے بھی، درمیانی رات میں. تراویح بھی اسی طریقے سے، اور جہرن بھی پڑھی، سرن بھی پڑھے. یہ نوافل. تہجد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے 8 کی گنتی پوری کرنی. تہجد کا پیورلی تعلق قرآن پڑھنے کے ساتھ، وہ آپ پڑھ کوئی نہیں رہے، اس لیے کہ زبانی آتا نہیں، آتا بھی ہو ترجمہ نہیں آتا. تو میرے بھائی جس کو تہجد کا شوق ہے تو وہ قرآن اپنے مصحف اٹھا کے ترجمے والا، اگر اسے عربی نہیں آتی، یا موبائل فون ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اس سے تلاوت کرے ساتھ ساتھ عربی، اس طرح قرآن پڑھے تو تہجد کا فائدہ ہے. باقی وہ خالی ایک لیپ اپ ہوتی ہے، آپ بے شک جتنی مرضی کریں. وہ 2 رکعتیں کم از کم ہے، زیادہ زیادہ 8 ہیں. عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی، آخری رات میں. اور مسند احمد میں، سنن دارمی میں حدیث موجود ہے کہ جو عشاء کے وتر کے فوراً بعد 2 نفل پڑھ لے، اگر وہ آخری پیر نہ بھی اٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے دے گا. وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ 2 رکعت پڑھتے تھے وتر کی نماز کے بعد. اس پہ الگ سے ویڈیو بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں جو ہمارے مظلوم مسلمان ہیں، فلسطین کے ہوں، چائنا کے، کشمیر کے، یمن کے، باقی ملکوں کے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے بالخصوص، اور باقی مسلمانوں کے لیے بالعموم. آمین. میرے بھائیو، رمضان مبارک رحمتوں کا اور بخشش کا اور تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کا مہینہ ہے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پورا ایک رکوع رمضان مبارک سے متعلق نازل فرمایا، اور یہ رمضان مبارک کی ایک خصوصیت ہے. باقی احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے نماز کے احکامات پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، حج کے احکامات بکھرے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کے احکامات بکھرے ہوئے ہیں، لیکن رمضان مبارک اور روزوں کا ذکر پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر ہے، اور وہ سورۃ البقرہ کا پورا رکوع ہے، آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک. سارے احکامات اس کے اندر بیان ہو گئے. میں نے کافی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اسے کور کیا ہے. سٹارٹ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو، پرہیزگاری کی روش اختیار کرو. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ تینوں الفاظ موجود ہیں. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص ایمان اور احتساب، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت اور پرہیزگاری کی نیت ہو، اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی نیت، اس کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں، وتر بھی کہتے ہیں، یہ چاروں ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جس نے شب قدر کا قیام کیا جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے 5 میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. بہت بڑی فضیلت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر
10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ 700 کا بھی عدد محاورتاً ہے، اس کو بے شمار ہی سمجھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. جزا کیا؟ وہ اس میں ہی آگے موجود ہے کہ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں نصیب کرتا ہے. ایک افطار کے وقت جب اس کی تکلیف وقتی طور پر مکمل ہو جاتی ہے اور آسائش آ جاتی ہے، پیاس کو بجھانے کی شکل میں، کھانا کھانے کی شکل میں، ایک خوشی اس کو اس وقت ملے گی. دوسری اس کو خوشی قیامت کے دن ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ تعالی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کی جو منہ کی بدبو ہے، اسی حدیث میں آگے یہ بھی الفاظ ہے، وہ اللہ تعالی کو کستوری خوشبو سے بھی بڑھ کر محبوب ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. جب تم روزے کی حالت میں ہو تو بے حیائی اور فحش گوئی سے پرہیز کرو، اور اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنا شروع کرے تو تم اسے کہہ دیا کرو کہ میں روزے سے ہوں. بس اتنا کہہ دیا کرو، یعنی تم نے اس کو ریبٹل نہیں کرنا. اس کے لیے بھی ایک خاموش میسج ہے کہ وہ بھی شرم کرے کہ ایک روزہ دار کو تنگ نہ کرے. اس کے علاوہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو آپ اکثر جمعے کے خطبات میں سنتے رہتے ہیں، جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. آپ نے اپنے مبارک ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. فرمایا تو ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، ورنہ یہ کہنا چاہیے عرض کیا آمین، کیونکہ اللہ کے حضور کہہ رہے تھے نا وہ. دوسری سیڑھی پر پھر فرمایا آمین، تیسری پر پھر آمین. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے جو ہم نے آپ کو پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا، صرف نبیوں کو علم غیب دیا جاتا ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر کسی کو غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام ہے رسولوں کی خبروں پر ایمان لاؤ. علم غیب یا غیبی خبر اللہ تعالیٰ صرف اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے. تو صحابہ کرام کو نہیں پتا چلا کہ یہ آپ علیہ السلام نے آمین کیوں کہا. اس سے اگلی بات جب آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، صحابہ کو نہیں نظر آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آپ نے میری دعا کے اوپر مہر لگانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا باقاعدہ کہ ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لینا کافی ہے. ویسے تو ہر دفعہ پڑھیں اچھی بات ہے، ورنہ ایک مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لیا تو آپ اس وعید سے بچ گئے. تو میں نے کہا آمین، نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا. دوسری سیڑھی پر جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو میں نے کہا آمین. رحمت للعالمین ہے اور آمین کہہ رہے ہیں بددعا کے اوپر، دعائے ضرر کے اوپر، کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی کو کنوے کرنا تھا امت تک. تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی اور کہا یا رسول اللہ آپ نے آمین کہنا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جسے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کروا سکا ان کی خدمت کر کے. تو میں نے کہا آمین. اور یہ جو آخری حصہ ہے نا اس حدیث کا ماں باپ کے حوالے سے، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. لہٰذا اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے. ہاں ترمذی اور حاکم میں ذرا تفصیل کے ساتھ آیا، صحیح مسلم میں صرف آخری پورشن آیا. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک خاص دروازہ جس کا نام ہے الریان، اور وہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں. یعنی اسپیشل ایک دروازہ ہے روزے داروں کے لیے. اس کے علاوہ کافی ساری احادیث ہیں، وہ تو مجھے زبانی یاد ہے لیکن آج محل نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں.
دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی، تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا۔ پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں، باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے۔ باقی جڑے تھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے، اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب۔ رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف، اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے، کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا۔ ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے
اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے. روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے. اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے, خاص میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. اور پھر 7 الفاظ ہیں. میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ. اور پھر 7 الفاظ ہیں. روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. پھر 7 الفاظ ہیں. روزہ ڈھال ہے, یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو. اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں. اللہ تو ڈر, میرا بھی روزہ تیرا بھی روزہ ہے یار, جان چھاٹ. یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے, لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں. ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے, متھے نہ ہی لگے. خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے, انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا. اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے, شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے, ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے. تو روزہ ڈھال ہے. جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو, گناہوں سے بچو, اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اس سے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. 6 حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے, مشکات میں 1962. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے, اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7. اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے, جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے. جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا. اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا, وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے. اچھا, اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے, لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے. اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں, لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں. وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں. وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ, پہلے 10 دن رحمت کے ہیں, دوسرے 10 دن جو ہیں وہ مغفرت کے ہیں, اور تیسرے 10 دن جو ہیں وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں. اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں. بالکل جعلی روایت ہے یہ. اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے, اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے. منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں, یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری, تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں. اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں, ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے, اللہ سے ڈر جائیں. مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں, آپ دیکھ لیں اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے. مشکات میں 1957 اس میں الفاظ ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان, جو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ دار ہیں. ان کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی کہ جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے. الریان دروازے سے ندا کی جائے گی اور ان کو جنت میں اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ ذاکرین کے لیے ہے اور قتال کرنے والوں کے لیے, مختلف نیکیوں کے لیے دروازے آئے ہیں. بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی, اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے. اب عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئی ہیں نا, جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا. یہ اذکار جو ہے نا, جب آپ اذکار کی نیت سے پڑھیں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے, ذکر شمار ہوں گے. اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری. ہر حال میں اللہ کو یاد کریں. دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ, جسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ, کیمیکل ریئیکشن کو تیز کرنے والا. یعنی یہ اوپن لیسنس دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دعا کے ذریعے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا
ہم اس کو نجات دیں گے اسماء اعظم میں سے، اللہ کے جو بڑے بڑے اسماء ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، تو اس جو اسماء اعظم میں سے تو اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو، یعنی اہل ایمان میں سے بھی کوئی اگر اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اسے نجات دیں گے۔ جی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کی طرف سے پریشان ہے، روزگار سیٹ نہیں ہو رہا، بچہ کوئی کسی قابل نہیں ہو رہا، اور گھر میں مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس قسم کی بیماری ہے، کوئی وظیفہ بتائیں تو میں ان کو ٹاپ آف دا لسٹ جو وظیفے بتاتا ہوں نا ان میں سے ایک یہ ہے۔ بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے۔ اب بھائیو اگلی دو آیات بڑی اہم ترین ہیں، اور ان میں ہی وہ شہرا آفاق دعا آنے جا رہی ہے جسے ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، بہت بڑا وظیفہ، سیدنا یونس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ وَذَنُّونَ، اور یاد کرو اس مچھلی والے کو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر اپنی امت پر، فظن، اور اس نے گمان کیا، الَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے، لیکن گرفت پھر اللہ نے فرما دی، مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا۔ اس کا ڈیٹیل ذکر جو ہے وہ سورہ یونس میں بھی گزرا ہے، اور اس کے بعد پوری ڈیٹیل سورہ الصافات میں آئے گی کہ یونس علیہ السلام نے الٹیمیٹم دیا اپنی قوم کو کہ بھئی یہ ٹائم ہے، یا تو ایمان لے آؤ ادروائز عذاب آ جائے گا۔ اب جب وہ ٹائم گزر گیا تو یونس علیہ السلام نے یہ خود ہی ایزیوم کیا، اجتہاد کیا، اجتہاد تھا ان کا۔ اس سے آپ کو پتا چلے گا پیغمبر کا بھی اجتہاد جب تک اللہ انڈورس نہ کرے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ یہ تو بزرگ بابوں کے اجتہاد بتا رہے ہیں نا، تو انہوں نے اجتہاد کیا کہ اب وقت تو گزر چکا ہے، ان پہ عذاب آ جائے گا، اور جب عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے، لیکن ساتھ ایک شرط بھی ہوتی ہے کہ وحی کا انتظار بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا۔ اجتہاد ان کا کسی حد تک ٹھیک ہی تھا کہ اب فیصلہ تو ہو ہی جانا ہے، لیکن جن کے رتبے بلند ہوتے ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ خود اس طرح کے ڈیسیژن نہ کریں، اور انہوں نے گمان کیا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو اللہ مجھ پہ گرفت نہیں کرے گا، جس کا ذکر ہے یہاں پر، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پہ گرفت نہیں کریں گے، لیکن گرفت تو کی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا رتبہ بلند تھا۔ انہوں نے وحی کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ان کا ایک سمجھ لیں ان کی طرف سے ڈیبٹ تھا، ان کی امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا۔ وہ تو چلے گئے، اب جب عذاب کے آثار نمایاں ہوئے، سورہ یونس میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم پہ اللہ کا عذاب آ جائے اور وہ ٹل جائے سوائے قوم یونس کی، اور وہ یونس علیہ السلام کا ڈیبٹ امت کے حق میں کریڈٹ بن گیا۔ وہ تقریباً 1,00,000 کے قریب لوگ تھے، اس سے بھی کچھ زیادہ، جو سورہ یونس میں آتا ہے، وہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے، گڑ گڑانا شروع کر دیا، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے توحید کی دعوت کو عام کیا۔ لیکن یونس علیہ السلام جو وہاں سے چلے گئے تھے سمندری سفر پہ، وہاں پر پھر جب وہ کشتی میں بیٹھے طوفان آ گیا۔ کشتی والوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب اس طریقے سے کبھی کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس جاتی ہے طوفان میں، تو وہ کوڑا ڈالا کرتے تھے، اور جس کے نام کا کوڑا نکلتا تھا اس کو سمندر میں ڈال دیتے تھے کہ اس کی قربانی دینی پڑے گی، یقیناً کوئی ایسا شخص ہے جس نے کوئی غلطی کی ہے۔ تو اب وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ بھئی کوئی شخص ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں پر آیا ہوا ہے، کوئی غلام بھاگ کے آیا ہے، 3 دفعہ کوڑا نکالا، تینوں دفعہ، یہ تو رات میں ڈیٹیل آتی ہے، قرآن پاک میں بھی اس کوڑے کا ذکر ہے سورہ الصافات کے اندر، تینوں دفعہ کوڑا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے سوٹ دے انہوں نے پکڑ کے ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی اس نے ان کو نگل لیا، اور قرآن میں آتا ہے کہ مچھلی نے نگل لیا، لیکن کتنے دنوں کے لیے رہے وہ ہمیں تورات میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو آپ کو تورات میں جونا ان کا نام ملے گا، جونا پیغمبر، پروفٹ جونا، 3 دن 3 رات تک۔ اب مچھلی کے پیٹ میں نہ کوئی لائٹنگ، اور پھر پیٹ میں بدبو کتنی ہوگی، میدے سے ہی سارا تعفن آتا ہے نا۔ یہاں پہ وہ آیت کریمہ کا وہ کہنے 1.25 دفعہ آیت کریمہ، حالانکہ اس کی تو کوئی مطلب 1.25 دفعہ کی تو چلتے پھرتے وظیفہ کرنا ہے، میں انشاءاللہ حدیث بھی اسی کانٹیکسٹ میں بتاؤں گا۔ اور وہ کہتے ہیں جناب بڑے پاک صاحب ہو کے بیٹھے ہیں، آپ نے جناب وہ خوشبو لگانی ہے کہ بڑا گرم وظیفہ ہے، اور بھائی جنہیں پڑیا ہوا ہے انہیں تے سب تو بدبودار جگہ تے پڑیا ہوا ہے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات۔
سورہ الصافات میں آتا ہے پھر اس مچھلی کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، انہوں نے دعا مانگی، یونس علیہ السلام نے، یہ آگے ذکر آئے گا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کی غلطی معاف کر دی اور ان کو جو ہے وہ اس مچھلی نے پھر سمندر کے کنارے پر پھینک دیا۔ اب یونس علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کا جسم بھی کافی حد تک گل سڑ چکا تھا اس حوالے سے کہ جسم کے اوپر جو ہے وہ چمڑی وغیرہ جو ہے ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کوئی کدو کی یا کسی اور سبزی کی بیل ان پر اگار دی چھاؤں کے لیے اور خوراک کا بندوبست کیا، یعنی وہ دوبارہ سے آپ سمجھے ان کا جسم اگنا شروع ہوا اس حوالے سے کہ وہ ٹھیک ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جو پریشانی تھی اور مصیبت جو آزمائش کی شکل میں ان پر آئی تھی اس سے نجات دی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر ہمیں پکارا نا ان اندھیروں میں، فنادا فی الظلمات، اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تو پاک ہے اللہ، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ اتنے پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من الغم، غم میں سے، اتنا بڑا غم یعنی آپ کو بندہ بھی نہیں بچا سکتا، مچھلی کے پیٹ میں کون ڈھونڈے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو غم سے نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو، یعنی اہل ایمان میں سے بھی کوئی اگر اس دعا کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم ان سے نجات دیں گے۔ یعنی یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں میرے علم کی حد تک جن پر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت گرفت فرمائی ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا اس معاملے میں جلال ہے وہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں آتا ہے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام ہماری تسبیح نہ کرتے مچھلی کے پیٹ میں، لَلَبِثَ فِي بَطَنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ بالضرور رہتے اسی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس دن مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 3 دن اور 3 رات جو انہوں نے تکلیف کاٹی نا، اگر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اندازہ کریں، یعنی وہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کتنا سخت عذاب تھا، اور اس دعا نے اللہ کا جلال کیسا ٹھنڈا کیا۔ اللہ تعالیٰ مانتا ہے جب اس نے پکارا ہم نے اس کو نجات دے دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نجات دیتے ہیں اہل ایمان کو بھی اس طریقے سے۔ یعنی یہ اوپن لیسنس دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دعا کے ذریعے جو ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اس کو نجات دیں گے۔ اسماء اعظم میں سے اللہ کے جو بڑے بڑے اسماء ہیں جن کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، ٹاپ لسٹ جو اسماء اعظم میں سے اگر جو دعائیں ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور میری یہ بات آپ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، سب سے بیسٹ توبہ کرنے کے لیے بھی دعا استغفار یہی ہے، اس سے کوئی بہتر طریقہ ہو نہیں سکتا استغفار کا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا۔ کہتے ہیں نا وہ کسی کی انسٹنکٹ پہ بات کرنا، کسی کی جبلت پہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص کوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا، وہ کیا؟ بڑی انٹلیکچل دعا ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود، یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے، انت سبحانک، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا کیونکہ تو تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کو تو غلطی نہیں ہوندی، میں تو بندہ آنا تو غلطی تو کراں گا، کیا زبردست انداز ہے اللہ کو پکارنے کا۔ اس پہ پھر نجات ہی ملنی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے، اللہ میں تو بندہ ہونا تو غلطی کروں گا نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہونی، تو تو پاک ہے، غلطی تو میں نہیں کرنی ہے نا، تجھ سے تو ہو نہیں سکتی، جب میں کر بیٹھا ہوں تو معاف کر دینا۔ بہترین دعا ہے واللہ، بہترین استغفار ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب آپ تشہد میں بیٹھو تو درود شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو، اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں، یہ اسماء اعظم میں سے ہے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو کریں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹلسٹ۔ اب چونکہ رمضان شریف
کی آمد ہے، لہٰذا یہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ ہم آج رمضان المبارک کے حوالے سے ڈسکشن کریں۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رمضان المبارک اور اس کے روزوں سے متعلق احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک ہی جگہ پر بیان کر دیے ہیں۔ پورا ایک رکوع سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مسلسل 6 آیات، اور ان میں کافی لمبی لمبی آیات بھی ہیں۔ آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ تقریباً 1.5 صفحے پہ پھیلا ہوا یہ رکوع ہے پورا، سب کچھ اس کے اندر بیان ہو گیا۔ نماز کے احکامات، حج کے احکامات آپ کو مختلف صورتوں میں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ سورۃ البقرہ میں، کچھ سورۃ الحج کے اندر، کچھ سورہ ابراہیم کے اندر۔ لیکن رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے ممتاز بنایا ہے کہ جو کچھ ڈسکشن کرنی تھی نا وہ قرآن میں ایک ہی جگہ پہ کر دی ہے۔ اس کے سارے احکامات بھی بیان کر دیے جو موٹے موٹے تھے، اس کی فرضیت کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے، آیت نمبر 183 سے 188 تک، پلس اس سے متعلقہ جو صحیح الاسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم میں ہی درجنوں کی تعداد میں آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی مشکات المصابی کے اندر، جو میں نے بارہا تعارف کروایا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ بخاری اور مسلم اور سنن اربع یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے نوٹس ہیں۔ اس میں پہلی جلد کے اینڈ کے اوپر جا کے آپ کو رمضان مبارک سے متعلق ایک ایک تفصیل ملے گی، چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، مون سائٹنگ کا مسئلہ ہو، رمضان مبارک کے فضائل ہوں، لیلۃ القدر ہو، نفلی روزوں کے کیا احکامات ہیں، فرض روزوں کے کیا ہیں، ایک ایک تفصیل ملے گی آپ کو۔ اور یہ جو مشکات کے اندر احادیث ہیں یہ آلموسٹ 153 احادیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1956 سے لے کر 2108 تک، یہ مسلسل 3-4 چیپٹرز کے اندر آپ کو اکٹھی احادیث مل جائیں گی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک جگہ آپ کو ایک نوٹس کی شکل میں مشکات کے اندر یہ ساری احادیث مل جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ میں آج کور بھی کر دوں گا ساتھ ساتھ۔ تو میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ جو رمضان مبارک سے متعلق جتنے بھی قدیم اور جدید فقہی احکام و مسائل ہیں جو ایک عام مسلمان کی ضرورت ہے، اسے ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں لے آؤں۔ ویسے تو میں نے 2017 میں 5 کانٹینیوس لیکچر 1.5-2 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، مسئلہ نمبر 53 A B C D E تک، اور اس میں یہ ساری چیزیں میں نے سکیٹرڈ فارم میں ڈسکس کی تھی، لیکن ایک جگہ پہ تھوڑے سے وقت میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو، تو یہ میں نے جو کیلکولیٹ کیے ہیں نا وہ 70 فقہی احکام و مسائل بنتے ہیں، اور جب میں ان کو بیان کروں گا تو شاید یہ 100 سے زیادہ بن جائیں ان کی آگے جو کورالریز ہیں، لیکن یہ ایک جگہ جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو بک ہوگی۔ جب کبھی بھی آپ کو رمضان مبارک سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہوگی، سمجھنی ہوگی، تو آپ یہ ایک ویڈیو لگائیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ البقرہ کا جو رکوع میں نے ذکر کیا آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک، اس کا سٹارٹ ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر فرض کر دیے گئے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی کی روش اختیار کرو۔ یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے، تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے، تو بقیہ کی زندگی میں میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے، اور یہی ہے تقوی، یہی اس کا مقصد ہے۔ الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے، الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالی کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے۔ یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن۔ باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں،
اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا ہے، رمضان، عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا۔ تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا، ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت۔ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے۔ تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں، یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی۔ یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے۔ تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے۔ اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے۔ پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئی، وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا، لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا، اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے،
یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں، جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سارے شیاطین نہیں قید ہوتے، سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے؟ سارے نہیں قید ہوتے، ظاہر ہے یہ تو سلسلہ بہرحال اوورآل ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو انسانوں میں شیاطین ہے، وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے، اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے، اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان، اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی۔ اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی۔ دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے، اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے۔ ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی، تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے، ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے،
یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی. فرض تو ادا ہو جائے گا. بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, نماز میں بھی اگر کسی کنسنٹریشن لوز بھی ہو, اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا, فرضیت ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا جو اصل ہے روزے کی, وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا, لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکیں گی. اس کی طرف اشارہ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے, اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں, نہیں. یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے, پھر اگلے رمضان میں داخل ہو. تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے, لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, غیبت کرنا, چغلی کھانا, جادو کرنا, ماں باپ کی نافرمانی, قتل ناحق. یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے, نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے, اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے, بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا. پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں. شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے, قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے, اور تیسرا بدکاری. ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے, میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے. نہیں, سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں. باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی, وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے. لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے, اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو قرآن میں ہے. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا. ہر وقت تیاری رکھنی ہے, تو وہ اپنی جگہ ہے. لہذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے. رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں, اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں, عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کی برکات خود دیکھی ہیں کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ السجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے. تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں. جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے. لہٰذا رمضان مبارک کو کیجول نہ لیں, پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں. جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں, اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی. خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ 0 ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے
ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا کہیں. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ. یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے، عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا. اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا. اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا. 246 نمبر حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں. ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے، مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہو، تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے، ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی الاسلام کا فتویٰ ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو، لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے. لے جی اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے، ہمیں حدیث بتائیں، حدیث بھی بتا دی، حدیث کا بھی فہم نہ آیا. صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا. جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے. یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے، پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی. تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھتی تھی. صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں، انورٹڈ کامز میں نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے. لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے. میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے، صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے. میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے، جب زور کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے. محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے. مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے. اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے سے کپڑے ہی پاک نہیں. تو میں اس پہ پھر جب مجھے غصہ آتا ہے میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے، مسلمان اور پلید. تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال. اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائے گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور، نجات اور دلیل، اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی. اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی قیامت والے دن نہ تو اس کے لیے کوئی پولیس رات پہ نور ہوگا، نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں، اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا. حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی. چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں. پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا. اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں. تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی، اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ چاند رات
میں ہی جا کے جو ہے پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے. داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ. اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے، ایک سلسلہ تو چل نکلا. چھوٹی داڑھی رکھ لو، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو. ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ. ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے، تو اللہ کی وعید کم از کم اٹھ جائے. اب انشاءاللہ تعالی میں وہ فقہی احکام و مسائل جلدی بیان کروں گا، ان کے اوپر ورڈکٹ دوں گا، ساتھ احادیث کے ریفرنسز بھی جو الحمدللہ مجھے زیادہ تر تو زبانی یاد ہوتے ہیں وہ میں بتاتا جاؤں گا، لیکن بعد میں ہم ڈسپلے بھی کروا دیں گے اگر کہیں کوئی ریفرنس رہ بھی گیا، تاکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں. 70 فقہی احکام و مسائل، اور وہ نمبرنگ کے ساتھ میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 70 میں ایویں نہیں بول رہا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں اس میں تو شاید یہ 100 سے زیادہ بڑھ جائے. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ہاں جی، اللہ کا نام لے کے ہم شروع کرتے ہیں جو 70 فقہی احکام و مسائل ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ٹائملی سے مکمل کروں، چونکہ یہ انٹرسٹ والی چیز ہے. کئی چیزیں آپ کو آلریڈی معلوم ہوں گی، اور جو چیزیں نہیں معلوم انشاءاللہ انفارمیشن میں اضافہ ہوگا، اور کچھ چیزیں یا دھیانی والا معاملہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. مسئلہ نمبر 1، روزے کی جو ٹائمنگز ہیں، یعنی سحری اور افطاری کی. یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اذان کو فالو کرنا ہے یا ٹائمنگ کو فالو کرنا ہے. بھائی آپ نے ٹائم کو فالو کرنا ہے. اذان جو ہے وہ سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی، اذان دی جاتی ہے آج کے دور میں اس لیے کہ نماز کے لیے آپ کو انفارم کیا جائے. وہ بھی خیر ہم گھڑیوں سے معاملہ چلا سکتے ہیں، لیکن وہ شعار اسلام میں سے اسے ہم چینج نہیں کر سکتے. اس لیے اذانیں تو ساری کی اذانیں بھی 15 منٹ تک ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ اس دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو اس طرح تو روزہ نہیں ہوگا بھائی. اگر آپ کا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہے کہ آج 5:10 پہ ختم سحری ہے، تو بس آپ نے 5:09 پہ ہی کھانا پینا بند کر دینا ہے اپنے علاقے کے مطابق. اذان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض اوقات مساجد کے اندر گھڑیاں سٹینڈرڈ ٹائم پہ نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی 5:10 کا پتہ ہے، لیکن 3 منٹ گھڑی پیچھے ہے، تو ظاہر ہے وہ تو جا کے 5:13 پہ اذان دیں گے اور آپ اذان کے اوپر لائک کریں گے. لہٰذا آج کے دور میں تو یہ مسئلہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. پلس افطار کے وقت بھی گھڑیوں کی ٹائمنگ کا فرق ہوتا ہے، اور پھر کچھ زدہ معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے تو اپنے جیلم شہر میں دیکھا ہے کہ بالکل صحیح ٹائم پہ اذان دے رہے ہوتے ہیں اہل حدیث. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے 5 منٹ پہلے اذان دینا شروع کر دیتے ہیں، جی بھائی جلدی افطار کرنا. بھائی وقت سے پہلے تو افطار نہیں کرنا. لہذا پہلا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم ٹیبل بھی موجود ہے، گھڑی سٹینڈرڈ ٹائم ہونی چاہیے. ایپس ہیں تو ان کے ذریعے آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو کراچی یونیورسٹی والوں کی کیلکولیشن ہے ٹوائلٹس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بہترین ہے، اس کو آپ فالو کریں. اور اپنی جو مساجد کے اندر ڈیجیٹل واچ ہیں ان کو وہ شافعی ٹائم کے اوپر آپ رکھ لیں. ویسے تو حنفی اور شافعی ٹائم میں فجر اور مغرب کا فرق نہیں ہے، وہ صرف عصر کا فرق آتا ہے، لیکن چلیں وہ آپ اس کو اس پہ سیٹ کر لیں اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. 5 منٹ پہلے ہی روزہ بند کر دیں. اسی طریقے سے کھولنا ہے تو جب تک وہ ٹائم پورا نہ ہو جائے روزہ نہیں کھولنا، ادروائز آپ کا روزہ سرے سے نہیں ہوگا. یہ ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. باقی قرآن حکیم میں جو میں نے آپ کو بتایا رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے 188، اس میں بھی آیا ہے کہ آپ نے روزے کو سٹارٹ کرنا ہے طلوع فجر سے لے کر رات ہونے تک. اور رات کی ڈیفینیشن شریعت میں غروب آفتاب ہے. رات کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالکل سیاہ ہو جائے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوگا رات کا وقت شروع ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 2، اذان کے دوران کھانا پینا. تو بھائی یہ جو اذان کے دوران کھانا پینا ہے یہ ایک سنن ابی داؤد کی حدیث تھی جسے مس یوز کیا لوگوں نے. وہ اس طریقے سے نہیں تھی. وہ یوں ہے کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص سحری کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جائے تو جو اس کے سامنے برتن ہے اس میں سے کچھ کھا پی لے جلدی سے، یعنی وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے اس دوران. یہ نبی علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا
کہ آپ 10 منٹ پہلے سحری ختم کر کے بیٹھے ہیں اور اذانیں شروع ہوگی اور آپ پانی پینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے کہ مثلا 5:05 پہ اس نے سحری شروع کی اور 5:10 پہ ختم سحری ہو رہی ہے، اس دوران وہ 1-2 منٹ اوپر کھا لیتا ہے ٹرانزیشن پیریڈ میں، تو اس کے لیے ایک گنجائش ہے۔ یہ بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے، لیکن ایک بندہ اٹھا ہی 5:10 پہ ہے اور اسے پتا ہے کہ 5:25 تک اذانیں چلتی ہیں اور ختم سحری ہے ہی 5:10 ہے، تو وہ 15 منٹ کے جی میں اذانوں کے دوران کھا رہا ہوں، اس کا روزہ کوئی نہیں۔ بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہ اس حدیث کو غلط لوگوں نے یوز کیا، وہ ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے تھا۔ جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ جس نے طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لی، اس نے فجر کی نماز پا لی، اگرچہ 1 رکعت اس کی اس ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے کہ سورج نکل رہا ہے، غروب وقت ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اسی حدیث میں ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی، اس نے عصر کی نماز پا لی، اگرچہ اس کی 3 رکعتیں مغرب کے وقت میں۔ تو یہ ٹرانزیشن پیریڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ بھی اس شخص کے لیے ہے جو شخص اس سے پہلے سحری شروع کر چکا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ اٹھا تھا، لیکن اگر کوئی شخص اٹھا ہی ایسے وقت میں ہے کہ ختم سحری ہو چکی ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ 8 پیرا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، ادر وائز چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، بعد میں ایک روزے کی قضا دے دے، اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ میں کھائے پیے بغیر روزہ چلا نہیں سکوں گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب حضرت بلال اذان دیں تو تم کھانا پینا ترک نہ کرو، کیونکہ وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے اذان دیتے ہیں، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو تم فوراً کھانا پینا ترک کر دو، کیونکہ وہ ایک نابینا شخص ہیں، جب تک انہیں کوئی یہ نہ بتائے کہ طلوع فجر ہو چکی ہے، یعنی ختم سحری کا وقت ہو گیا، اس وقت تک وہ اذان نہیں دیتے، تو جیسے ہی وہ اذان دیں فوراً کھانا پینا چھوڑ دو۔ اس زمانے میں اذان کے ذریعے بتایا جاتا تھا کہ ختم سحری ہو چکی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا ایکوریٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جتنا آج کل ہے۔ آج کل تو ہم سیکنڈز تک بتا سکتے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر تو وہ والی گرفت اس انداز میں نہیں ہو سکتی، لیکن آج ہمیں پوری کی پوری کیلکولیشنز پتہ ہے، لیٹ لانگ کے ذریعے عام سافٹ ویئرز کے اندر بھی 1.5-2 لاکھ شہروں کے نمازوں کے ٹائم اور ساری اور افطاری کے ٹائم لکھے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ نمازوں والی ٹائم ہے نا، فجر کا وقت جب داخل ہوتا ہے وہ ختم سحری ہے، اور جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب ہے، وہاں پہ آپ نے روزہ کھولنا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں تو ایز سچ یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر کوئی شخص غلطی سے مغرب سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، بعد میں 1 روزے کی وہ قضا دے گا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں کافی گہرے بادل آگے مغرب میں، تو اس وقت تو گھڑیوں والا سلسلہ ہی نہیں تھا، تو اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا اور بعد میں سورج نکل آیا۔ اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا اصل میں۔ ہاں، آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے جی، کوئی بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال بھی ہو، وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی ہاک نہیں ہے، اور غوث قطب ابدال تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی کے اوپر دانا۔ یار میں صحابہ کرام کی حضرت ابوبکر کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو صحابی ہیں، حضرت زبیر کی بیوی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے روزہ کھولا اور بعد میں سورج نکل آیا۔ تو وہ عبداللہ ابن زبیر کا جو چھوٹا بھائی ہے عروہ ابن زبیر، ان کے بیٹے تھے ہشام، وہ یہ روایت بیان کر رہے تھے۔ تو وہ ہشام بن عروہ سے کسی نے پوچھا کہ جب سورج نکل آیا تھا تو پھر وہ روزے کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا روزے کی قضا دی تھی، اس کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں آج یہ نہیں ہو سکتا، میں کہتا ہوں جی گپ اندھیرا چھا جائے اور غروب آفتاب کا ٹائم آپ کی گھڑی بتا رہی ہے 6:20، ہمارا بچہ بھی روزہ نہیں کھولے گا، جو مرضی ہو جائے، وہ کہے گا جی یہ تو سورج نکل آئے گا۔ یہ سائنس کی برکات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل دین کو پریکٹس کرنا کتنا آسان ہے، یہ غلطی کے چانس ہی ختم ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی شخص اس طریقے سے غلطی کر بیٹھے تو وہ بھول چوک اس کی معاف نہیں ہوگی، اس کا روزہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اس کیس کے اندر۔ مسئلہ نمبر 4 کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے، یعنی اسے یہ یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ تھا، تو اب اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس کا روزہ اس سے ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اسے یاد آئے گا، وہ جو منہ میں بھی لقمہ ہے وہ باہر پھینکنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اب بوٹی رکھی ہوئی ہے تو چلو، نہیں، اس ایک لمحے میں جیسے ہی آپ کو پتا چلا
تو اس کو بھی آپ نے منہ والی غذا